درخواست کی ہے سپریم کورٹ پہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ عمل درآمد رکوایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انکوائری ہوتی ہے زبانی کلامی معاملات پر کیسے تحقیقات ہوں گی؟ صدر کہتے ہیں کہ انہوں نے زبانی کہہ دیا تھا کہ اس بل کو واپس بھیج دیں۔ سلمہ، اپنے آپ کو تو انہوں نے بڑے برے طریقے سے امبیرس کیا اور جاتے جاتے چیف جسٹس کو بھی پھنسا گئے ہیں کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں۔ دیکھیں، آدھی آپ نے باتیں کرنی ہیں، آدھی سے زیادہ باتیں جو ہے نا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میں اور آپ کریں تو شاید اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کریں، انور رضا کریں یا اپنے ذوالفقار بھائی کریں۔ دیکھیں، جو قانونی اور آئینی ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میجورٹی لوگوں کی آپ بات سنیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ پہلی تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے 27 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اپنے ڈاکٹر علوی صاحب کی آنکھ کھلتی ہے کہ غلط ہو گیا کچھ۔ اب قومی معاملات میں اس طرح کی دیر جو ہے خاص طور پہ اتنے کرٹیکل ایشوز کے اوپر کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں، ٹائملی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقے سے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کیا، میرا خیال ہے لوگ اس کو ارریسپانسبل اکراس دا بورڈ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی غیر ذمہ دارانہ طور پہ کام کیا۔ آج جو اپنے نئے اکاؤنٹ سے آپ نے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو صدر صاحب کو بھیجی ہیں چیزیں یا کچھ اور کام کیے ہیں وہ کرنے چاہیے تھے آپ کو، وہ کرنے کی سیکٹری کوٹ آیا اس کے بعد۔ دیکھیں، اب سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو تیسری بات مجھے زیادہ اہم لگتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے اور جب بھی آئی آپ نے اس پہ آبجیکشن لگایا، آپ نے اپنا اسینٹ دیا یا نقطہ نظر سے اختلاف کیا اور واپس بھیج دیا۔ یہ پہلا بل ہے انور رضا کہ جس پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں، وہ واپس کر دیا۔ اچھا، واپس بھی آپ کر رہے ہیں 10 دن رکھنے کے بعد، مطلب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی بل کا کیا ہو، وہ کہتے ہیں بھیج دیے۔ پہلے بہت زور دیا گیا اس بات پہ کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے۔ بھائی وہ تو کہہ رہے نہیں کیے، لا منسٹر کی پریس کانفرنس دے کے اپنے انفارمیشن منسٹر تھے کل، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے مرزا صاحب نے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سائن نہیں کیا، ہم کہہ بھی نہیں رہے سائن کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس معاملے کو 10 دن لٹکانے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے اور پھر لوگ اس کو لنک کرتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ۔ اب سائفر کے معاملے میں جس طریقے سے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور یہ نیشنل سیکورٹی کا بڑا اہم ایشو ہے، اب گرفتاریاں آپ شاہ محمد قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، کہا جا رہا ہے کہ جی اب معاملہ کھرا جو ہے نا پہنچے گا وہیں پہ جہاں پہ جو اس میں لوگ انوالو ہیں۔ ابھی مزید آگے چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ جی اس سارے ماحول کو پاگندہ کر دیا گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلے یہ حکومت چلی گئی ہے، کیئر ٹیکرز آ گئے ہیں، کوئی نئی شروعات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب روز کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہ گیا، یہی باتیں سیاسی رہ گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے لیے جو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے نا، ذاتی طور پہ ہر شخص پریشان ہے۔ دیکھیں، ڈسپونڈنسی جس کو کہتے ہیں سلمہ، معاشرے میں ملک میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ مایوسی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ناامیدی پیدا ہوتی ہے۔ ناامیدی کے بعد ناامیدی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں انجسٹس بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہم سارے لوگ ان چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کسی کا فوکس نہیں ہے۔ جو ہم پروگرام سے پہلے میں انور رضا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ مہنگائی میں لوگ جو آپ کے لوگ جاننے والے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، کس مشکل میں ہے، تو میرا خیال ہے اس معاملے کو جلد سے جلد سمیٹنا چاہیے تاکہ باقی معاملات کی طرف توجہ جائے۔